میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میرا ایک اسلامی بھائی تھا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا، جب میں شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، کوئی اسلامی بھائی آیا تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ بندی کا بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، لکھا ہوا حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا، دوران بیان اکثر نگاہیں جھکا کر رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 62 پر ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اگر راہ چلتے بلکہ دوران سفر بھی موقع ملتا تو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں، میں فسو رحمت اللہ تعالی علیہ، جب فساوی رحمت اللہ تعالی علیہ القوی کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص لپک کر آپ کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت
فرما دیجئے۔ یہ سن کر آپ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے بھائی، بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا، آپ کے بدن کا گھلنا، عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہنا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے۔ ایک کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھولیے۔ آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ، جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ۔ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ نہیں آ رہی تو عین قریب سمجھ آ جائے گی۔ جس وقت آپ قبر میں جائیں گے، وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی۔ یہ فرما کر آپ رونے لگے اور وہ شخص بھی جذبات تأثر سے رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا، یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حکایت اپنے اندر عبرت کے کئی مدنی پھول لیے ہوئے۔ مثلا ایک تو بزرگان دین کی نیکی کی دعوت کا جذبہ کہ کس طرح خوف خدا سے روتے روتے آپ نے نیکی کی دعوت پیش کی، اور بڑی رقت بھری نیکی کی دعوت، اور بہت ہی نپے تلے انداز میں آپ کا نیکی کی دعوت پیش کرنا، جس سے ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بھی ملنا چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے کا کوئی بھی موقع جو واقعی موقع ہو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اب جو انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کی، کیا ان کے یہ عبرت کے مدنی پھول ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ان کا یہ کہنا کہ بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا، آپ کے بدن کا گھلنا، عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے؟ کیا آج بھی بدن میں وہ طاقت، وہ جان، وہ قوت ہے جو آج سے 2 4 5 10 سال پہلے تھی؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ کی آنکھوں کی روشنی ویسی ہے جو آج سے چند برسوں پہلے تھی؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ کی رفتار وہی ہے جو آج سے چند برسوں پہلے تھی؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ کے ہاضمے کا انداز وہی ہے جو آج سے چند برسوں پہلے تھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ جو اس کیفیت سے دوچار ہے، سب سے پہلے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تمہاری بدلتی یہ کیفیت کیا تمہیں موت کا پتہ نہیں دیتی؟ کیا آپ کو اس بات کا انڈیکیشن نہیں مل رہا کہ عین قریب اب موت آیا ہی چاہتی ہے؟ کیا یہ ڈھلتی جوانی، یہ ڈھلتی عمر، یہ چڑھتا بڑھاپا، یہ آتا ادھیر پن، کیا ہمیں قبر کی تیاری پر آمادہ نہیں کرتا؟
رہے نوجوان و جوان، تم کو کس چیز سے غافل کیا؟ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو یہ ڈھلتی جوانی، یہ بڑھتی عمر، یہ گھلتا بدن، طرح طرح کے امراض کی پیش قدمی، کیا موت کی تیاری کا پتہ نہیں دیتی؟ اب بھی مال کی حرص، اب بھی مال کی ہوس، اب بھی کاروبار کو ترقی دینے کے لیے نئے نئے نت نئے منصوبے، اب بھی دولت کی چکا چون سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کرنے کا جذبہ بیجا، اب بھی مسجد کے بجائے دکان پر زیادہ دل لگتا ہے، اب بھی قرآن کی تلاوت سے زیادہ گناہوں بھری گفتگو میں دل لگتا ہے، اب بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے کا جی چاہتا ہے، اب بھی بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چوکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو ابھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ارے اب تو بال بھی سفید ہو گئے، ٹھیک ہے سفیدی آپ نے کسی طریقے سے بھی چھپا لی، اور اس میں بھی نہ جائز کا خیال رکھا نہ ناجائز کا، ذرا سوچئے اب بھی بے پردگی سے باز نہیں آئیں گے؟ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، سن اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پرا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہنا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، آئے ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے۔ ارے یہ مدنی پھول کبھی کسی وقت ذہن کے کسی گوشے میں آئے بھی ہیں نا؟ ٹائم کدھر ہے؟ ٹائم کدھر ہے یہ ساری باتیں سوچنے کا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا یا برا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم ٹھکانا ہوگا، میرے گناہ اور میری غفلت کی وجہ سے رب ناراض تو نہیں ہو گیا یا اپنی رحمت سے راضی ہے؟ کبھی سوچنے کا موقع ملا ہے؟ نہ، کیونکہ یہی تجھ کو دنیا رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فرماتے کمزور انسان اپنی اوقات مت بھولیے، سنو اے اپنی اوقات بھولنے والوں، متکبروں، بدماشیاں کرنے والوں،
ڈرانے دھمکانے والوں، تڑیاں مارنے والوں، نہ انکساری کا پتہ، نہ عاجزی کا پتہ، نہ اپنی اوقات کے بارے میں کبھی سوچنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں اپنی اوقات مت بھولیے، آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ، جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ۔ پھر فرماتے ہیں اگر اب بھی یہ نصیحت سمجھ نہیں بھی آ رہی، اے سن کر سنی کرنے والے یہ بات غور سے سن لے کہ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں بھی آ رہی، ان قریب سمجھ میں آ جائے گی جس وقت آپ قبر میں جائیں گے۔ وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی۔ ایک کاش نیکی کی دعوت اور عبرت کے یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں اور ہم بھی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ اے موت سے غافل انسان، دیکھ تو صحیح، تیری مضبوط عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، کب تلک تو غفلت کی نیند سوتا رہے گا۔ حضرت علامہ الشیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ حکایتیں و نصیحتیں یعنی الروض الفعیق میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تجھے وعدے نے جوش نہیں دلایا یا وعید یعنی ڈرانے نے تجھے خوف خدا پیدا نہ ہوا ڈرانے سے؟ کیا تو نے عزت و بزرگی والے رب عز و جل کا یہ فرمان نہ سنا؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا گیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کا اپنے لشکر کے ساتھ ظاہر ہونا، آسمان کا شق ہونا، بندے کو معلوم ہو جانا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں، یہ سب کچھ نزعہ کے وقت ہوتا ہے اور یہ حق ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان بالغیب میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قبر میں نکیرین یعنی منکر نکیر کا سوال کرنا۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے سختی یہی ہوتی ہے، سکرۃ الموت میں موت کی ہر قسم کی سختی یہاں سے مراد ہے، کیونکہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کا سکرتن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت عقلیں زائل ہو جاتی ہیں تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں بدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ بس غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، غیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، ظالم کی روح پر مظلوم پر ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی، حرام کھانے والے کے لیے کھانے میں زقوم یعنی جہنم کے ایک کانٹے دار درخت کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اس طرح نزعہ کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کہ دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی۔ آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ذالک ما کنت منہ تحید کا مطلب یہ ہے کہ لمبی امیدوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کی حرص کے ساتھ تو موت سے بھاگتا تھا۔
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے سے۔ پھر ارشاد فرمایا لذات کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے کعب ہمیں موت کے متعلق بتائیے، تو حضرت سیدنا کعب الاحبار نے عرض کی اے امیر المومنین موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی مانند ہے کہ جس کو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موت اپنی پوری سختیوں کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم موت جو ایک انتہائی اٹل حقیقت ہے بالکل نظر آتی ہے ہم کو، ہمارے سامنے جنازے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ ہے کوئی آپ میں سے ایک گھر بتائیے جس سے کبھی کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ؟ ماں والد حیات ہیں، اللہ سایہ سلامت رکھے، تمام ان کا سایہ دراز فرمائے۔ نانی رخصت ہو گئی، دادا رخصت ہو گئے، دادی رخصت ہو گئی، نانا رخصت ہو گئے۔ ارے ہاں یہ تو بڑے بوڑھے تھے، چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا ہمارے گھر میں، وہ 1 مہینے میں رخصت ہو گیا، اور اس کے گھر میں تو باقاعدہ 18 سال کا نوجوان رخصت ہو گیا تھا۔ کیا بچپن، کیا نو مولود، کیا نوجوان، کیا جوان، کیا ادھیر پن، کیا بڑھاپے والا، کیا 10 سال والا، کیا 5 سال والا، کیا 1 دن والا، کیا 100 سال والا، کیا 60 سال والا۔ آپ اگر موت کی کوئی تفصیلات حاصل کریں، تفصیلات، تو منٹوں کی زندگی سے لے کر پیدائش ہونے سے منٹوں کی زندگی سے لے کر 100 سے زیادہ برس تک کی زندگی کے اندر شاید ہر عمر کا فرد ملے گا، چاہے اس کی 1 منٹ کی زندگی رہی ہو، 5 منٹ کی رہی ہو یا سینکڑوں برس کی رہی ہو، آپ کو ملیں گے کہ یہ 10 سال 5 سال 6 سال 12 سال 14 سال 15 سال 18 سال 20 سال 23 سال 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال 60 سال 75 سال 63 سال ہر عمر میں آپ کو ملے گا۔ پتہ چلا موت یہ وقت ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، اس کا ایک وقت ہے، اور یہ وقت آپ کا اور میرا آیا ہے یا نہیں آیا، نہ میں جانو نہ آپ جانیں۔ ہم اس وقت سے کتنا دور ہیں کہ جب موت آئے گی، یعنی میری عمر اس وقت تقریباً 45 سال ہے، اب علم الہی میں میری عمر کتنی ہے میں نہیں جانتا، مجھے کب تک دنیا میں زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا میں نہیں جانتا، بالکل ایک پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹے گٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک ان کی روح نکل جاتی ہے، بظاہر ہمارے سامنے اس کی روح کا نکلنا اچانک ہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے
کہ اس کی عمر کی یہ لمحات، اس کی جتنی سانسیں وہ لے کر آیا تھا، اگر آپ 1,00,000 سانسیں لے کر پیدا ہوئے ہیں تو آپ 1,00,001 سانس دنیا میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ 10,000 سانسیں دنیا میں لے کر آئیں تو 1 سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ 20,00,000 سانسیں لے کر آئیں تو 1 سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ ہر شخص اپنی سانسوں کی گنتی پوری کر رہا ہے، اپنے مقدر کا رزق پورا کر رہا ہے، اور کس کی کتنی سانسیں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں ہے اس کا علم۔ تو اس پر غور کیجیے، ہر کوئی اس پر غور کریں۔ یعنی یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو ہماری لمبی امیدوں کو چکنا چور کر کے رکھ دے گی۔ ہم جو یہ شعر پڑھتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اس کا خلاصہ سامنے آئے گا۔ اور جب یہ بات دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی لمحے موت آ سکتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا موت کا وقت، ہماری سانس کی جو کاؤنٹنگ ہے، اسے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، ٹک 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 ٹک، یہ سانسوں کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، ٹک 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 شروع ہے۔ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن کب پورا ہوتا ہے، ہمارا وہ نمبر کب پورا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے سانسوں کی اسٹاپ واچ شروع ہے، اور ہمارا یہ کب کام پورا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں رہنے کا وقت ہمارا پورا ہو جاتا ہے، ہم نہیں جانتے، کوئی بھی ہم میں سے کون جانتا ہے۔ تو آخر اس اٹل حقیقت، اس موت کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ آخر کیوں کل کے اعتبار پر ہم اپنے آج کو ضائع کر رہے ہیں کہ کل کروں گا؟ ویئر از ٹمورو؟ کہاں ہے کل؟ نو ٹمورو، اونلی ٹوڈے۔ آج کا دن ہے، آج ابھی اسی وقت ہے۔ کل کا کوئی، کل آتی کب ہے؟ ہر کل کی کل ہے۔ تو جس کو پل کا پتہ نہیں، وہ کل کی اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتا ہے؟ یہاں میری مراد غفلت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام اور دیگر چیزوں سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک کاش موت ہمارے پیش نظر رہے، موت کی یاد ہمارے پیش نظر رہے، قبر کی یاد ہمارے پیش نظر رہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک روز قبر میں اترنا ہی پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہی پڑے گا۔ کب روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، پچھتائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ گھبرائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے بدن کو کھائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، حال ادھر کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل؟ گر کھا گئے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ہر وقت موت، قبر و آخرت کو پیش نظر رکھتے، یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے، نیکیوں میں سرگرم رہتے، اور اس فانی دنیا کی عارضی لذتوں میں خود کو منہمک، یعنی خود کو مبتلا
کرنے کے بجائے خوف خدا سے گریہ کیا کرتے، رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہم عامر بن عبداللہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے سبب رونا دریافت کیا تو فرمانے لگے مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی رات کا ہوش ربا تصور تر پا رہا ہے۔ ہائے ہائے، قبر و حشر کے احوال کو سامنے رکھ کر ہمارے بزرگان دین ہمیں بھی موت کی یاد اور اس کی آمد سے قبل اس کی تیاری کی ترغیب دلاتے رہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص کے موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیامگاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحین، قیامت جس کا وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے۔ اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ مقولہ ہے یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس ہو، بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ فرما کر آپ رکت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح سیدہ مالک بن دینار سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کلکتہ ہند میں ویسٹ بنگال میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی دنیا میں اسی دنیا میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم جو سانسیں اس وقت ہم زندہ ہیں مگر ہم مریں گے، ڈیفینیٹ ہم مریں گے۔ اچھا، اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قبر و حشر اور اس تمام معاملات سے پہلے کوئی اور زندگی ہے، یعنی دوبارہ کوئی ایک نئی زندگی ملے گی، ہمارے عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور ایک طویل سفر قبر و برزخ کا ہے، اس کے بعد قیامت کے روز اٹھنا ہے، پھر یا تو جنت ہے یا جہنم۔ یہ ایک مختصر سا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ایٹ آل۔ اب یہی وہ سانسیں ہیں، یہی وہ زندگی ہے جو اس وقت آپ بھی جی رہے، میں بھی جی رہا ہوں، جس میں مجھے موت، قبر اور حشر کے اس طویل سفر کی تیاری کرنی ہے۔ اب سوچو تو صحیح کہ آپ نے ایسے مریض نہیں دیکھے جن کی روح نکل ہی نہیں رہی ہوتی، پڑے ہوتے، نزا کا عالم ہوتا ہے، کہتے سکرات کا عالم ہے، کوما میں، کیا آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اپنا رسک پورا کر رہا ہوتا ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، آئی سی یو میں کتنے مریض پڑے ہوئے۔ تو اسی زندگی میں موت کی تیاری کرنی ہے نا، جو ابھی ہم جی رہے ہیں، کوئی اور نیا تو دور نہیں ہے نا، اسی زندگی موت کی تیاری کرنی ہے، نیکیاں کمانی ہے، گناہ سے بچنا ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ ہے، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، ان سے لڑنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نمازوں کا وقت آئے، لاکھ سستی ہو، نماز کے لیے جانا ہے، جھوٹ
شیطان بلواتا ہے 1000 فائدہ نظر آئے سچ بولنا ہے، غیبت کی طرف لاکھ کوئی بلائے بچنا ہے، داڑھی پوری رکھنی ہے، لاکھ فیشن کے نام پر ہماری داڑھی منڈانے کی تحریک چلتی رہے، مگر ہمیں ایک سچے عاشق رسول کی طرح اپنے چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی سجانی ہے، سر پر امامے کا تاج سجانا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، درس و بیان کی ترکیب بنانی ہے، ہمیں نیکیاں کرتے کرتے اپنی زندگی کے سانسوں کو گزارنا ہے کہ ہمیں قبر و حشر کے سارے معاملات درپیش ہیں، نزا کی سختی ہمارے سامنے ہے۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے یہی سانس ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ غفلت کسی طرح بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے، بالکل بہت نقصان ہے غفلت میں، نقصان ہی نقصان ہے غفلت میں۔ صرف موت کی تیاری، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، صرف موت کی تیاری۔ یقین مانو جس کے سر پر موت کی تیاری کی دھن سوار ہو جائے نا، اس کو نہ دولت مزہ دیتی ہے، نہ شہرت مزہ دیتی ہے، نہ کوئی اور لذتوں میں وہ منہمک ہو پاتا ہے، کیونکہ اس کے سر پر موت کی دھن سوار ہے، سچی حقیقی معنوں میں کہ میں مرنے والا ہوں، کیا کروں گا، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، یہ چند دنوں کی زندگی سے دل کو کیا خوشی ہوگی۔ ایک بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ویران محل میں لکھی، آئے 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 ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ السمعی نے ایک روز اپنے بار رونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے، مگر پھر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا ایک خوبصورت مکان، اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ یہ ان کی مدنی سوچ تھی، یہ موت کا تصور تھا، یہ موت کی یاد تھی، اور یہ موت کا تصور اور موت کی یاد اور موت کے یہ سارے معاملات صحیح معنوں میں اگر بندے کے دل و دماغ پر طاری ہو جائے نا تو پھر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو چیز بھی دیکھے گا اس کے سامنے موت کھڑی ہوگی۔ غفلت ہے ہم پر طاری، ہم بھی مکانوں کی رنگینیوں میں، مکانوں کی رونقوں میں گم۔ دولت ہمیں اچھی لگتی ہے، دولت کی فراوانی ہمیں بہت پیاری لگتی ہے، دنیا کی تنگی سے ہم واقعی پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہے پریشانی کی باتیں ہیں، لیکن قبر کی تنگی کیوں یاد نہیں آتی؟ مال کی تکلیف یا مال کی کمی ہمیں تکلیف دیتی ہے، نیکیوں کی کمی تکلیف کیوں نہیں دیتی؟ کام کاج کی ایک دن کی چھٹی ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، لیکن نماز چھوٹ جائے ایک دن کی، ایک وقت کی، ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلکتہ ہند میں جمع ہو کر سنتوں و بھرے بیان میں شامل اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قبر و حشر کو بہتر بنائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالی بہتر بنائے، اور ہمیں موت اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے رب تعالی ہم سب کو مدنی سوچ عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر جو موت کی تیاری میں مگن ہوگا وہ گناہوں سے دور بھاگے گا، کہ قبر میں پھنس گیا تو، حشر میں پھنس گیا تو، قیامت کے روز پھنس گیا تو، کیونکہ عذاب بھی بڑا سخت ہے نا، عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر غفلت ہی کی چادر تانی رکھی
اور سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھے تو پھر سنو، کان لگا کر سنو، جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے چہروں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ امیر المومنین شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے اور اس منارے پر منارہ تعمیر کیا جائے، میں اس منارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہ گھاس اگائے، تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چڑھاؤں۔ یہ شراب سے نفرت کا عالم ہے۔ تو یہ شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے اسلامی بھائیوں، توبہ کر لیجیے۔ شرابیں پینے والے اور ہیروئن اور چرس کے کش لگانے والے، بدکاری اور جوئے کے اڈے چلانے والوں، ذرا تم بھی کان لگا کر سنو۔ تم نے اپنے پیسوں کی ہوس میں قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ شراب کے اڈے بنا کر، جوئے کے اڈے بنا کر، منشیات، نشہ آور اشیاء کو بیچ کر، بدکاریوں کے اڈے بنا کر، بدکاریوں کے اڈے چلا کر، جوئے کے اڈے بنا کر، جوئے کے اڈے چلا کر پیسہ کمانے کو تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر تیسری بار شراب پی لی پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے روز اس کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلایا جائے گا۔ الامان والحفیظ، یہ شراب پینے والے کا حال ہے۔ یہ شراب بیچنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا کبھی سوچا؟ ارے لعنت کی گئی ہے، لعنت بیچنے والے، بنانے والے، پلانے والوں پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ ارے کیا کرو گے شراب کی اس آمدنی کو؟ کیا کرو گے جوئے کے اڈوں کو؟ کیا کرو گے ان بھتوں کو؟ کیا کرو گے اللہ کی نافرمانی سے کمائے ہوئی روٹوں کو؟ کیا کرو گے نوٹوں کو، ان نوٹوں کو؟ ذرا سوچو، یہ مال و دولت تمہارے کس کام کا؟ تم نے نشے کے عادی بنا دیے نوجوانوں کو صرف دولت کمانے کے لیے، شرابی بنا دیا نسلوں کو صرف دولت کمانے کے لیے، مرد اور عورتوں کو بدکاری پر لگا دیا صرف دولت کمانے کے لیے۔ اے فحاشی کے اڈے چلانے والوں، فحاش فلمیں بنانے والوں، اے گناہوں بھرے مناظر کی دعوتیں دینے والوں، ذرا سوچو، اللہ کی نافرمانی سے کمائی گئی یہ رقم، قوم کو تباہ و برباد کر کے کمائی گئی یہ رقم تمہیں کیا کام آئے گی؟ کیا دنیا میں کام آئے گی؟ آخرت میں کام آئے گی؟ ارے دنیا میں بھی وبال، آخرت میں بھی وبال۔ اگر یہی دولت سانپ اور بچھو بن کر چپک گئی تو کیا کرو گے؟ ذرا سوچا ہے؟
اسی حرام دولت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا. کیا کرو گے کبھی سوچا ہے؟ یہ رشوتیں لینے والوں خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف. یہ ظلم کرنے والوں، اے وارثوں کا مال کھانے والوں، اے بیواؤں کا مال کھانے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، اے لوگوں کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرنے والوں، اے بڑے بڑے مافیا بنا کر لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے والوں، ذرا سوچو، ذرا سوچو. اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے اور ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ ارے یہ دولت کا کیا کرو گے؟ ظلم اللہ کی نافرمانی سے پائی گئی یہ منصب اور شہرت اور ان سیٹوں کا کیا کرو گے؟ ذرا سوچو. ابھی سانس باقی ہے، سوچو. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. یہ الٹے سیدھے جادوؤں کے ذریعے مسلمانوں کے جان و مال، عزت اور آبرو کو تباہ برباد کرنے والوں ذرا سوچو. اے دھوکہ دینے والوں، اے ملاوٹ کا مال بیچنے والوں ذرا سوچو. مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رب تبارک و تعالی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا. توبہ کر لو یار، کر لو توبہ. یقین مانو سانسیں باقی ہیں، کر لو توبہ. کچھ نہیں رکھا ان گناہوں کے اڈوں میں، ان چیزوں کچھ نہیں رکھا. لوگ اٹھ کے سلام کرتے آپ کو، ارے آپ کو سلام نہیں کرتے، کس خوش فہمی میں ہو، نہیں کرتے آپ کو سلام. ارے ڈرتے ہیں، تم سے ڈرتے ہیں، تمہارے شر سے ڈرتے ہیں، تمہارے بدماشوں سے ڈرتے ہیں، تم ظالم لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں. توبہ کرو، توبہ. اللہ سے ڈرو، لوگوں کو مت ڈراؤ. عاجزی اختیار کیجئے، انکساری اختیار کیجئے، نرمی اختیار کیجئے، محبتیں بانٹنا سیکھیے، ظلم و نفرتوں کا بازار بند کیجئے. یہ ہوس، مال کی ہوس مڑوا دے گی، یہ دولت و شہرت کی ہوس مڑوا دے گی. اگر لالچ کرنی ہے تو نیکیاں کمانے کی کیجئے. ارے تہجد گزار بنیے، عبادت گزار بنیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیے، نگاہیں جھکانے والے بنے. اللہ کو راضی کرنے پر نظر جمائیے کہ میرے ہر عمل سے میں رب کی رضا پانے والا بن جاؤں. اور اللہ کی رحمت دیکھیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے. ہم توبہ کریں، جن کو جو مال واپس کرنا کر دو، جس کو جو دینا دے دو، جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لو، اور آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. دعوت اسلامی اپنی باہیں کھولے، تمہیں مدنی ماحول میں دعوت دے رہی ہے، مدنی ماحول میں آنے کے لیے پکار رہی ہے. آ جاؤ مدنی ماحول میں، آ جاؤ مدنی ماحول میں، آ جاؤ. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤ. برائی پھیلنے کا سبب مت بنو، شر کے پھیلنے کا سبب مت بنیے، خیر کے پھیلنے کا سبب بنیے، نیکی کے پھیلنے کا سبب بنیے. شرابی بنانے کے بجائے کسی شرابی کو نمازی بنا دیجئے، جواری بنانے کے بجائے کسی جواری کو نمازی بنا دیجئے. ارے دنیا میں گناہ پھیلانے کے بجائے نیکیاں پھیلانے والے بنیے. سنیما گھر اور گناہوں کے اڈے بنانے کے بجائے مسجد اور مدرسے بنانے والے بنیے. کیا ہو گیا ہے؟ اے عاشقان رسول تم سے کہہ رہا ہوں، اے مسلمانوں تم سے کہہ رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے ہم کو؟
یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے. موت، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، بس مرنا ہے. اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا دنیا میں بوئیں گے ویسا آخرت میں کاٹیں گے. توبہ کر لیجیے، سچی سچی توبہ کر لیجیے. بس آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، گانے باجے نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے. گناہوں کے سارے اڈے جو آپ چلا رہے بند کر دیجئے، سارے بند کر دیجئے. اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے. ارے جب رب کی نافرمانیاں کر کے بھوکے نہیں مرتے ہو تو رب کی فرما برداری کر کے کیسے بھوکے مرو گے؟ اس رب کو راضی کرتے. آئیے اللہ مجھے بھی نیکیوں کی توفیق نصیب کرے. اللہ آپ سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب کرے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، نیکیوں کی طرف آ جائیے. آپ بولو کہ ارے آئے یار، ایک سے ایک الٹے سیدھے مطلب کہ جوا کھیلنے والے، سٹھا کھیلنے والے، طرح طرح کی آپ نام لو یار، کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا لوگ آخر چوٹ کھا کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے. ارے کفر سے ایمان کی طرف آ گئے دعوت اسلامی کے ماحول میں. مبلغین کی نیکی کی دعوت سن کر کفر چھوڑ دیا، آج مسلمان ہو گئے کہ جنت میں جانا ہے. مسلمان جنت میں جائے گا، کافر کے لیے جنت نہیں ہے، مسلمان کے لیے جنت ہے. بہت برائیاں عام ہیں. آؤ نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے والے بن جائیں. چوک درس عام کریں، مسجد درس عام کریں. ہر اسلامی بھائی کم از کم 2 درس روزانہ دینے اور سننے کی نیت کر لے. درس فیضان سنت کی باقاعدہ مجلس بنا دی گئی ہے، اور امیر سنت سے خاص زور دے رہے ہیں. 2 درس دینے اور سننے کی. گھر میں بھی درس دیجئے، چوک میں درس دیں، مسجد میں درس دیں، بازار میں درس دیں. فیضان سنت کا درس کھول کھول کے بیان کریں. ہر اسلام کا درس دینے والا بن جائے، دھوم پڑ جائے، دھوم پڑ جائے. مدنی قافلوں کے ریل پیل کر دیجئے، ریل پیل کر دیجئے. ہاں سارے نیتیں کریں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی نیت، سچی پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. کم از کم 4 ہفتہ وار اجتماع میں اول تاکہ شرکت کی بھی نیت کر لیجئے. کم از کم 4. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.